نسبت پر امت مسلمہ سب کچھ قربان کرنا چاہتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کے سانچے میں بیٹھے ہیں. بہت خوب. تصویر کسی کم کریں, ان کو اجازت حاصل ہے وہ تصویر کسی کریں. باقی طلبہ عزیز سے گزارش ہے وہ تصویر کسی سے پرہیز کریں. پترکار موجود ہے, ان کا یہ کام ہے, وہ کریں گے. بس کرو بند کرو. ماشاء اللہ کوئی ان کی بند کرو کہ بند کرو. ماشاء اللہ. اب میں عزیزم کے والد محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کو حضرت ناظم صاحب گلپوشی کر کے ان کا استقبال کریں. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب جو حنظلہ سبلی کے والد محترم ہیں. حقیقت یہ ہے کہ والد کو خورد و نوش کا انتظام کرتا ہے, مگر تعلیم سے مزین اور تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے سب سے اہم رول ہوتا ہے استاد کا. اس لیے ہم ان کو بھی اس بات پر اعزاز دیتے ہیں. انہوں نے اپنے بچے کو منتخب کیا مدرسہ محمدیہ کے لیے. یہ قاری عرفان صاحب کو ہدیہ ملا ہوا ہے. قاری عرفان صاحب کہیں بھی ہو, حضرت ناظم صاحب کو ہدیہ ملا ماشاءاللہ. میرا اعلان تو میں خود ہی اعلان کر رہا ہوں. دیجیے قاری صاحب ہدیہ قبول کریں. قاری خلیل صاحب اور حضرت ناظم صاحب ہدیہ قبول کر لیں. ماشاءاللہ سارے پروگرامات ہمارے مکمل ہوئے ہیں. ایک مالا بچا ہے. یہ مولانا اشتیاق صاحب کی طرف سے کچھ ہدیہ آیا ہے. نہیں, مولانا اشتیاق صاحب کی طرف سے. اللہ ان کو ان کے مالو منال میں اور مال و دولت میں برکت عطا فرمائے. بہت خوب, بہت اچھی بات ہے. یہ ایک مالا میں نے خود منگوایا ہے. صدر صاحب کہاں ہیں ہمارے؟ صدر صاحب مولانا رضوان احمد صاحب قاسمی, صدر المدرسین مدرسہ محمدیہ. یہ بھی اپنے سامعین کو مالا سے نواز دیں. کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ بہت خوب. دعائیں دیں بچے کو عمر دراز کی, صحت و عافیت کی. اللہ تعالیٰ اسے سے بہت دبلا پتلا ہے. اور ایک خوبی یہ ہے کہ کچھ بھی کھایا نہیں. 12.5 گھنٹے کے اندر صرف گرم پانی پیا ہے اور 1-2 چائے پیا ہے. کچھ نہ کھایا نہ پیا اور سنا دیا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. کہا گیا کہ کھا لو, کچھ کھا لو, مگر نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی عطا فرمائے اور خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے مولانا راشد اطراد صاحب نے 1000 روپیہ عنایت کیا ہے حنظلہ سبلی صاحب کو. بہت خوب ماشاءاللہ. اب آ جائیں. اب مولانا ماسٹر حبیب الرحمان صاحب نے بھی حنظلہ سبلی کو 1000 روپیہ عنایت کیا ہے. جزاک اللہ خیر. اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کچھ ناصحانہ کلمات دیئے. سید عمر صاحب بھی ماشاءاللہ. دیکھیے یہ ہے حقیقت میں اس کے محبت قرآن سے. انہوں نے بوسہ دیا ہے کہ رہے مبارک کا حافظ کے. دیکھیے انصار صاحب انہوں نے بھی دیا ماشاءاللہ. بہت خوب, بہت خوب. اللہ جزائے خیر دے دینے والوں کو. مولانا عدنان صاحب ہمارے مدرسے کو استاد محترم ہیں. انہوں نے اس بچے کو اپنی طرف سے 2000 کا ہدیہ دیا ہے. اللہ قبول فرمائے. حضرت ناظم صاحب بھی کپڑا اور کچھ لگتا ہے چیک ہے کہا بجانا پڑ جائے گا آپ کو. ماشاءاللہ. چلیے بہت خوب. نیچے کا مولانا عتیق صاحب بھی بچے کو ہدیے میں کچھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آپ اپنے ہاتھ سے دیں, اپنے ساگید کو اپنے ہاتھ سے دیں. ماشاءاللہ بہت خوب, بہت خوب. اللہ قبول کرے. چلیے چلیے سمیم کو رشید صاحب جو ہمارے پڑوسی ہیں اور اللہ سٹی کے پڑوسی ہیں, اور عتیق صحرا. ہاں مولانا کی تقریر کے بعد آپ سنا سکتے ہیں. بالکل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. آفری صد آفری مرحبا صد مرحبا تمام طرح کی اچھی عنایات اور تمام طرح کے خوشنما الفاظ اور میرے پاس جتنی نئے خواہشات ہیں اپنی طرف سے اور جملہ مدرسین اساتذہ اور کارکنان کی طرف سے بچے کو پیش خدمت ہیں. یہ دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم کبھی ہم سنتے تھے کہ ہمارے وہ اسلاف جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے اور ایک قرآن رات میں ختم کیا کرتے تھے. کبھی ہم یہ پڑھتے تھے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 8 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرات صحابہ کی ایک بڑی تعداد 3 دنوں میں قرآن کریم ختم کیا کرتی تھی. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اثر آباد سے انہوں نے قرآن شروع کیا اور مغرب تک ختم فرمایا تو یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ان لوگوں نے آج کے اس دور کو دیکھتے ہوئے جبکہ ہم سے پورے سال میں ایک قرآن ختم نہیں ہوتا. رمضان کے مہینے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن ختم نہیں کر پاتے اور بہت سے لوگ ہیں کہ زندگی بھر ان کا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک مکمل نہیں ہوتا. کیسے یہ حضرات قرآن کریم پڑھتے تھے, کیسے پڑھتے تھے؟ آج ان کی عملی تصویر ہمارے سامنے محمد حنظلہ شبلی ہیں جنہوں نے صرف 12 گھنٹے میں قرآن کریم پڑھ کے بتا دیا کہ یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ طاقت بزور بازو دیس تانا بخشت خدائے بخشندہ اور یہ کلام الہی کے معجز ہونے کی دلیل ہے. کلام الہی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال بعد بھی امت میں بچوں کو پیدا فرما کے اور ایک نشست میں قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ ہمارا یہ لا ریب کتاب, بے عیب کتاب, نسخہ ہدایت, نسخہ شفا, اللہ کی روح اور اللہ کی کتاب پہلے بھی معجزہ تھی, آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گی. اس کی حفاظت کرنے والے کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. لاکھوں حفاظ اس زمانے میں بھی تھی, کروڑوں آج بھی ہیں اور قیامت تک قرآن کریم کا یہ سلسلہ ظاہر ہو کر رہے گا. اور اللہ کے اس قول کی صداقت لوگ پڑھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم حفاظت کریں گے. لفظوں کی حفاظت حفاظ کرام کے واسطے سے, معنی کی حفاظت علماء کرام کے ہاتھوں اور پڑھنے کا انداز قراء کے ہاتھوں. یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کی محبت ادنا سے ادنا مسلمان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس نے عربوں میں انقلاب برپا کر دیا. یہ وہ کتاب ہے کہ صحابہ کے یہاں ان کے پورے کتب خانے میں کوئی کتاب نہیں نظر آتی. صحابہ کے یہاں کوئی کتاب نظر نہیں آتی. اگر کتاب تھی ان کے یہاں تو صرف قرآن کریم تھا. صرف قرآن کریم. اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے, اللہ کی کتاب کو دیکھتے تھے, اللہ کی کتاب سے لو لگاتے تھے اور وہ راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عظمت والا کلام ہے, یہ وہ لا ریب کلام ہے
کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جھک جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ اگر کوئی آدمی صدقے دل سے اللہ کی کتاب کو کھولے، جو آدمی پڑھنا بھی نہ جانتا ہو اللہ کی کتاب کو کھولے، پڑھتے پڑھتے قرآن کریم میں وہ ڈوب جائے گا اور ڈوب جائے گا۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ آج بھی ہے کہ جو لوگ معنی نہیں سمجھتے وہ بھی جب اچھے قاری کو قرآن پڑھتا ہوا سنتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قاری عبد الباسط جو بہت بڑے قاری مصر کے گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جمال عبد الناصر اس زمانے میں ماسکو گئے، روس والوں نے جمال عبد الناصر سے کہا کہ یہ سرخ انقلاب لو، یہ سرخ کتاب اب پڑھو، قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ جمال عبد الناصر نے کہا کہ مجھے جواب نہ بن پڑا کہ ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ اس زمانے میں سرخ انقلاب پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا میں لہرا رہا تھا۔ جمال عبد الناصر مصر آئے اور اس کے بعد پھر ان کو ماسکو سے دعوت دی گئی کہ جمال عبد الناصر تشریف لائیے۔ جمال عبد الناصر اس بار قاری عبد الباسط سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ اگر مجھے کہا جاتا کہ سعودی جانا ہے، امارات جانا ہے، دبئی جانا ہے، پاکستان جانا ہے، ہندوستان جانا ہے، بنگلہ دیش جانا ہے، انڈونیشیا جانا ہے اور اس طرح کے اسلامی ممالک میں، تو میں خوش ہوتا۔ ماسکو میں میرا کیا کام جہاں اسلام بیزار لوگ ہیں؟ کہتے ہیں میں نے تیاری کی اور تیاری کر کے جب ماسکو پہنچا پھر یہی سوال ہوا تو جمال عبد الناصر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ سرخ کتاب سے پہلے میرے پاس بھی ایک کتاب ہے، اسے سنو۔ کہتے ہیں کہ جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط سے اشارہ کیا اور قاری عبد الباسط اپنے مخصوص لب و لہجے میں وہی قرآن پڑھا جس سے 1400 سال پہلے عمر بن خطاب کے آنسو پر پڑے تھے جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ اننی انا اللہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کہتے ہیں کہ 2 رکوع میں نے پڑھنا شروع کیا اور جتنے پیچھے کمیونسٹ تھے اکثر کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ وہ تاثیر والے کتاب ہے جو سمجھتا نہیں ہے وہ بھی آنسو سے لبریز ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں ہندوستان کے بارے میں وہ مرد مجاہد حریت کا پیغام دینے والا مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ کانگریس کی بہت بڑی میٹنگ تھی بٹوارے سے پہلے، 1,00,000 2 لاکھ کا مجمع تھا۔ اس 1,00,000 2 لاکھ کے مجمع میں میں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت سے اس میٹنگ کا اس کانگریس کے اجلاس کا آغاز ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو ہم بھی شلوک پڑھیں گے، گیتا پڑھیں گے، بھگوت پڑھیں گے، سکھ بھی اپنی پڑھیں گے گرنتھ صاحب، عیسائی انجیل پڑھیں گے اور جو یہودی ہے وہ بھی اپنی کتاب پڑھیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا منظور ہے لیکن ابتدا ہوگی قرآن کریم سے، ابتدا ہوگی قرآن کریم سے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مکہ مسجد کے امام ابراہیم رشید تو جو عرب کے رہنے والے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ تلاوت آپ کی ہوگی اور آغاز کانگریس سے اجلاس کا آپ کی تلاوت سے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب اس قاری نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہندو بھی رو رہے تھے، عیسائی بھی رو رہے تھے اور سکھ بھی رو رہے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تھے تو کفار بھی اس کو سنتے نہیں تھے، کہیں اس کی حلاوت سے متاثر ہو کر اللہ کے نبی کا کلمہ نہ پڑھیں۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اے لوگوں، اس قرآن کو سننا نہیں، یہ محمد جادو معلوم ہوتا ہے، جادوگر اپنے اس کلام سے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ آپ تصور فرمائیں اللہ کے اس کتاب کی، میں زیادہ بات نہ کر کے 10 منٹ کا وقت ہے، آج کہتا ہوں کہ آج ہم بچے کا اعزاز کر رہے ہیں، کیوں اکٹھا ہے؟ کیوں؟ قرآن کی محبت میں، قرآن کے عشق میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضر ہونے کو قبول فرمائے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، بچے کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ آج ہم اعزاز کر رہے ہیں مدرسہ محمدیہ کے بام و در کے اندر، صحن کے اندر، علماء کی مجلس میں، زوما کی مجلس میں، عبادین شہر کی موجودگی میں۔ یاد رکھیے گا قرآن کے قاریوں، قرآن کے حافظوں، یاد رکھیے گا ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کے اس کلام کا کلام اللہ یعنی اللہ رب العزت والجلال محشر میں مجلس سجائیں گے۔
मैसर में मजलिस सजाएंगे, वहां 200 कुर्सियां नहीं होंगी, 200 लोग 400 लोग नहीं होंगे, वहां अव्वलीन और आखरीन का तमाम मजमा होगा, अव्वलीन और आखरीन के तमाम मजमा होगा। उस तमाम मजमे में जहां अरबों खरबों लोग होंगे, अल्लाह जल्ल जलालहू हुफ्फाज़ किराम का एजाज फरमाएंगे और हुफ्फाज़ से वालिद का भी एजाज फरमाएंगे। हदीस है कि ताज पहनाएंगे, ताज इतना हसी होगा, इतना हसी होगा कि उसकी नूर से पूरा महशर मुनव्वर होगा, पूरा महशर मुनव्वर होगा। आज तो हंजला शिबली का हम यहाँ एजाज कर रहे हैं, कल रहमान खुद एजाज करने वाले हैं, एजाज करने वाले हैं। आज हम इस एजाज से हंजला शिबली और उनके वालिद फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाओ वो दिन आने वाला है जब हंजला शिबली और जैसे हजारों हुफ्फाज को अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालू ताजे करामत से नवाजेंगे। याद रखिए, हाफिज अल्लाह की सिफत है, अल्लाह ने कहा हाफिज तुम बन गए। कारी अल्लाह की सिफत है, फइज़ा क़राना फत्तबि क़ुराना, अल्लाह ने इनको दे दिया है। और अल्लाह ताला की एक सिफत है ताली, तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन, अल्लाह की एक सिफत है ताली। अल्लाह ताला ने कहा ये लक़ब भी तुम ले जाओ। अल्लाह के खास लोग हैं हुफ्फाज़ किराम, अल्लाह के खास लोग हैं कुरान करीम पढ़ने वाले, और क्यों न हो ये अल्लाह का कलाम भी है और किताब भी है। आज से इस मजमे से मैं अपनी तरफ से आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमारी अपना दावत पर लब्बैक कहा और कुरान की मोहब्बत में कशा खींचते हुए चले आए। अवाम का एक बड़ा मजमा, बुजुर्गों का मजमा, उलमा का मजमा और तलबा का मजमा, इस बात तो कमाल है कि आज इस 1400 सदी के बाद भी कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों से कम नहीं है और इंशाअल्लाह कयामत तक मुसलमानों के दिलों से कलाम इलाही की अजमत और मोहब्बत खत्म न होगी। क्यों न होगी? एक वाक़या और उसके बाद बात खत्म। कुरान करीम को देखना भी नजात का जरिया है, कुरान करीम को देखना भी नजात का जरिया है। मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी के एक वकील, एक मुरीद थे, मुंशी थे अंग्रेज के दफ्तर में। कहते हैं मैं कहीं जा रहा था और जब जाते जाते जगह पहुंचाऊं तो कुछ लोग इकट्ठा हैं, एक जनाजा रखा हुआ है और जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मैंने जनाजा पढ़ाया और दफन करने लगा। दफन में मेरा कीमती कागज कब्र के अंदर चला गया और जब कब्र के अंदर गया तो बाद में मुझे ख्याल आया कि मेरा कीमती कागज इसी कब्र में पड़ा हुआ है। मैंने मशवरा किया, मशवरे के बाद ये तय हुआ कि कब्र को खोदा जाए। कब्र खोदी गई तो क्या देखते हैं, कब्र से खुशबू ही खुशबू है और कब्र गुलाब के फूलों से भरी हुई है। कहते मजमा हैरत ज़दा रह गया, ये किसी आलिम की कब्र नहीं, ये किसी हाफिज की कब्र नहीं, ये किसी कारी की कब्र नहीं, ये किसी मुहद्दिस की कब्र नहीं, ये किसी अल्लाह वाले की कब्र नहीं, एक आम देहाती की कब्र। और उसका ये एजाज क्यों है? लोगों को बात समझ में ना आई। कहते हैं कि हम वहां गए, उनके घर, उनकी बच्ची से पूछा, उनकी आहलिया से पूछा। आहलिया ने कहा मेरे शौहर कुछ और काम तो नहीं करते थे, कुरान भी नहीं पढ़े थे, कुरान भी नहीं पढ़े थे, लेकिन हमारे अब्बू के अंदर, मेरे शौहर के अंदर ये खास बात थी कि जब वो रात को आते और कलाम वुजू करते, वुजू के बाद कलाम इलाही खोलते, कलाम इलाही के बाद हर लाइन पर उंगली फेरते और कहते जाते मेरे रब का कलाम है, सच्चा कलाम है, मेरे रब का कलाम है, सच्चा कलाम है, मेरे रब ने कहा है, सही बात है। इसी तरह उंगली फेरते रहते और नींद लग जाती और सो जाती। अल्लाह ताला ने सिर्फ देखने की वजह से अल्लाह ने उनका यह एजाज फरमाया है। तो कुरान देखना भी इबादत है। आज हमने उस कुरान को छोड़ दिया है, इस वजह से हम जलील हो गए हैं। वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। आइए अहद करें कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम बाअमल बनाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन आएगा कि हमारे बच्चे भी मजमे के सामने एक कुरान करीम दिन में खत्म करके दिखाएंगे और एक कुरान करीम रात में खत्म करके दिखाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।